السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا واڈیا کے حالات زندگی اور ان کے زندگی کے اہم واقعات و حالات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پارسی خاندان کی خاتون کے ساتھ شادی کی جس کا نام رتن بائی تھا۔ رتن بائی نے شادی سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی مصروفیات کی وجہ سے بیوی اور بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ قائد اعظم کی بیوی مریم جناح 29 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اس وقت ان کی بیٹی دینا جناح کی عمر صرف 10 سال تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیٹی دینا جناح سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دینا جناح کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری اپنی بہن فاطمہ جناح کو سونپ دی۔ دینا جناح کو قرآن پاک پڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایک طرف قائد اعظم کی پیاری بیٹی دینا جناح تھی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، تو دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کو آگے بڑھا رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگی۔ اس دوران دینا جناح اپنے پارسی ننیال کے زیادہ قریب ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی دینا جناح ایک پارسی خاندان کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کو غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے سے روکا۔ اس موضوع پر باپ بیٹی کے درمیان تاریخی مکالمہ کئی کتابوں میں محفوظ ہے۔ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں پڑھے لکھے مسلمان لڑکے ہیں، ان میں سے کسی بھی مسلمان لڑکے سے شادی کر لو۔ جواب میں بیٹی دینا نے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں خوبصورت مسلمان لڑکیاں تھیں، لیکن آپ نے ایک پارسی خاندان سے شادی کیوں کی؟ جس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ پیاری بیٹی، تمہاری ماں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس طرح وہ قائد اعظم جن کے ایک اشارے پر کروڑوں لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار، لیکن وہ اپنی بیٹی کے ضد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بیٹی نے باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ سخت ناراض تھے۔ انہوں نے بیٹی سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ کئی سالگرہ پر کارڈ تو آیا، لیکن قائد اعظم مس واڈیا آپ کا بہت شکریہ لکھ کر بھیج دیتے۔ قائد اعظم کے مخالفین نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی کہ جس کی بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کر لی وہ مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت قائد اعظم کے ساتھ کھڑی رہی۔ 1948 میں جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو دینا واڈیا افسوس کے لیے کراچی آئی اور روتے ہوئے چلی گئی۔ پھر وہ ممبئی سے نیو یارک منتقل ہو گئی۔ کچھ شخصیات کی کوششوں سے 2004 میں دینا واڈیا کو پاکستان لایا گیا۔ ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی ضرور ہوں اور اپنے باپ سے آج بھی محبت کرتی ہوں، اس لیے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ اپنے باپ کے خواب پاکستان کو دیکھنے آئی ہوں، لیکن اپنے باپ کے نام سے شہرت کمانا نہیں چاہتی۔ دینا واڈیا نے کچھ عرصہ قبل ممبئی کے جناح ہاؤس کی ملکیت کے لیے ممبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئی ہے اس گھر میں زندگی کے آخری ایام گزارنا چاہتی ہے۔
انہیں ابھی تک جناح ہاؤس کی ملکیت نہیں ملی۔ وہ چاہتے تو حکومت پاکستان سے کچھ بھی لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے عظیم باپ کی ایک دفعہ نافرمانی ضرور کی، لیکن کبھی اپنے باپ کے نام پر مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قائد اعظم کو اپنی بیٹی کے فیصلے کا بہت دکھ تھا، لیکن اس سے ان کی سیاست کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ دینا واڈیا باپ کی زندگی میں ہند سے الگ ہوئی اور تقریباً 60 سال بعد ان کے مزار پر حاضر ہوئی۔ ان کی جذباتی کیفیت کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اسے محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ باپ کی محبت انہیں فلیگ اسٹاف ہاؤس لے گئی، جہاں انہوں نے قائد اعظم کے نوادرات دیکھے۔ وہ موئٹا پیلس گئیں، جہاں کبھی ہند کی پھوپھی محترمہ فاطمہ جناح رہتی تھی، اور وہ وزیر مینشن گئیں، جہاں ان کے والد پیدا ہوئے تھے۔ اس دورے سے دینا واڈیا کو کچھ تسلی ہوئی ہوگی، مگر دینا جناح کی زندگی میں 60 برس پہلے ہونے والی غلطی کا مداوع شاہد ممکن نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب